सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 52। इनकानीस को गए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी और शहजादा तरतूश की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी आंखें बंद करके इनकानीस का चेहरा तस्वुर किया। इनकानीस इस वक्त किसी इंसानी आबादी से गुजर रहा था कि उसने शहजादे की आवाज अपने दिमाग में सुनी। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है, शहजादे ने बरहम होते हुए कहा। शहजादा, जहाँ शातिर वजीर गया था मैं वहाँ से हो आया हूँ, लेकिन शातिर तो वहाँ गया ही नहीं है, इनकानीज ने सहमे हुए कहा। क्या मतलब? शहजादे के चेहरे पर परेशानी के साथ हैरानी भी उभर आई। मेरा मतलब है कि शातिर को जिस दौरे पर जाना था वो वहाँ गया ही नहीं है। वहाँ के वजीर का कहना है कि हम खुद काफी दिनों से शातिर का इंतजार कर रहे हैं। ओह, तो फिर वजीर कहाँ गया है? तुमने दूसरी जगह पर तलाश किया उसे? शहजादे ने पूछा। जी हाँ शहजादे, जहाँ जहाँ मेरा अंदाजा है वहाँ मैं उन्हें देख आया हूँ, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं है, इनकानीज ने डरते डरते कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे जगह बताओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा। शहजादे के सवाल पर इनकानीज ने बस्ती का नाम और जगह बताई, जिसके बाद शहजादे ने उससे राब्ता मुनक़ता कर दिया। इनकानीज से राब्ते के बाद शहजादे ने कुछ पढ़ा और अपनी जगह से गायब हो गया। वो इनकानीज के बताए हुए मकाम की तरफ उड़ता चला जा रहा था। जैसे ही सिकंदर और सकीना पानी से बाहर निकले, सर्दी की लहर उनके जिस्म से टकराई और वो ठिठर कर रह गए। चूंकि उस वक्त वो डरे हुए थे इसलिए उन्हें सर्दी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब उन दोनों के जिस्म सर्दी से कांप रहे थे। पानी से निकलने के बाद सबसे पहले सिकंदर ने अपने गिर्द सुलेमानी हिसार पढ़ लिया। वो जान चुका था कि सफरीना उसको इसलिए ढूंढ सकी थी कि वो नापाक होकर उसकी नजरों में आ गया था। सकीना, खामोशी से चलती रहो और कोई बात नहीं करनी है, सिकंदर ने सकीना का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों बगैर कोई आवाज पैदा किए आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन चूंकि अंधेरा था इसलिए दुरुस्त सिमत का तयन करना नामुमकिन था। उन्हें चलते हुए कुछ ही देर गुजरी कि सकीना की नजर अचानक से आसमान की जानिब उठी और फिर उसने सिकंदर के पकड़े हुए हाथ को झटका दिया। जैसे ही सिकंदर ने सकीना की तरफ देखा, उसने सिकंदर को ऊपर देखने का इशारा कर दिया। आसमान से बरसती आग जमीन की तरफ आ रही थी और ये सफरीना ही थी। सिकंदर ने जैसे ही सफरीना को नीचे आते देखा, उसने सकीना को अपनी जानिब खींच लिया और दोनों एक दरख्त के मोटे से तने के पीछे छुप गए। सिकंदर ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सकीना को खामोश होने का इशारा किया। सफरीना सिकंदर और सकीना के बहुत ही करीब उतरी थी। वो इंसानी शक्ल में नीचे आई थी। नीचे उतरकर सफरीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी सिकंदर और सकीना नजर नहीं आए। कब तक छुप सकते हो तुम एहसान फरामोश, सफरीना ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके सिकंदर का चेहरा तस्वुर किया, लेकिन वहां भी उसे मायूसी ही हुई। सिकंदर, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरे सामने आओ। हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान मौत दूं, लेकिन तुम अगर मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी कि तुम्हारी रूह कयामत तक तड़पती रहेगी, सफरीना ने चिल्लाकर सिकंदर से कहा। लेकिन सिकंदर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ सिकंदर, इसके बाद तुम मेरे सामने भी आए या मुझे आवाज भी दी तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं खाऊंगी, सफरीना ने आखिरी बार उसे खबरदार किया। लेकिन सिकंदर की तरफ से इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, ये कहकर सफरीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ हवा में उठा लिए। सिकंदर समझ गया कि सफरीना आग लगाने जा रही है, लेकिन वो जानता था कि सफरीना की आग हिसार में होने की वजह से उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सफरीना ने पढ़ने के बाद जैसे ही अपने दोनों हाथ जमीन पर गिराए, अचानक जंगल में एक खतरनाक आग भड़क उठी जो जंगल के सरसब्ज और खुश्क हर किस्म के दरख्तों और पत्तों को जला रही थी। जैसे ही आग भड़की, सकीना के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो चीख सफरीना ने सुन ली। लेकिन इससे पहले कि सकीना मजीद चीखती, सिकंदर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको अपने सीने के आगे कर दिया। सकीना के मुंह पर रखे हुए हाथ पर सिकंदर ने दबाव डाला था
جس کا مطلب خاموش رہنا اور کوئی آواز نہیں نکالنا ہے۔ سفرینہ نے جیسے ہی چیخ کی آواز سنی اس نے دوبارہ سے کچھ پڑھ کر آگ بجھا دی۔ اوہو، تو دلہن صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ تو میں بھول گئی تھی۔ سفرینہ اپنی شیطانی شکل میں آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جہاں سفرینہ کھڑی ہوئی تھی اب وہاں ایک بوڑھی خوفناک اور خرانٹ شکل کی چڑیل کھڑی ہوئی تھی۔ دلہن صاحبہ، تمہیں شادی کی بدھائی ہو۔ میرے پاس تمہاری شادی کے لیے کوئی تحفہ تو نہیں تھا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، تحفہ تو میں تمہیں دے چکی ہوں۔ سکندر اور سکینہ کو چڑیل کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اسے چڑیل کے روپ میں دیکھ کر سکینہ کے ہوش اڑ گئے تھے اور اب وہ خود ہی سکندر کے سینے سے دبک گئی تھی۔ میں ابلیس سے دعا کروں گی کہ تمہیں سب سے پہلے بیٹی ہو۔ سفرینہ کے کہے بلند ہو گئے تھے جبکہ سکینہ اور سکندر درخت کے پیچھے دبکے ہوئے تھے۔ شہزادہ طرطوش انکانیز کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس کو اپنا منتظر پایا۔ وہ دونوں اس وقت غیبی شکل میں موجود تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ انکانیز کے قریب پہنچنے کے بعد شہزادہ طرطوش نے پوچھا۔ نہیں شہزادے، میں نے دوسری جگہوں پر بھی معلوم کیا ہے، وہاں بھی وزیر شاطر نہیں ہے۔ انکانیز ابھی تک سہما ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، شہزادہ طرطوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ انکانیز نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شہزادے کے سامنے نظریں نیچے کیے کھڑا تھا۔ شہزادہ طرطوش نے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ انکانیز ابھی شہزادے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ شہزادے نے اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ اس کے قدم زمین سے اوپر ہو گئے تھے اور وہ کھڑے کھڑے آسمان کی جانب اڑ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر انکانیز نے بھی جست بھری اور شہزادہ طرطوش کے پیچھے وہ بھی اڑ رہا تھا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر شہزادہ طرطوش کی پرواز رک گئی اور اب وہ ہوا میں معلق تھا۔ میں شاہ جنات کا بیٹا شہزادہ طرطوش تم سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ شہزادے کی روب دار آواز فضا میں بلند ہوئی۔ جیسے ہی شہزادے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے زمین پر کروڑوں کی تعداد میں جنات باہر نکلنے لگے۔ ہر وہ جن اور جنی جو زمین کے اندر درختوں پر اور ویران علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے شہزادے کی آواز سن کر سیدھے کھڑے ہونے لگے۔ میں شاہ جنات کا بیٹا شہزادہ طرطوش تم سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ شہزادے نے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے۔ اس وقت زمین پر کوئی ایسا ٹکڑا نہیں بچا تھا جہاں جگہ خالی ہو، اور اس طرح زمین بھی کم پڑنے لگی، اور جہاں زمین کم پڑنے لگی وہاں جنات ہوا میں معلق ہو گئے۔ ہر جگہ جن ہی جن کھڑے ہوئے تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ جنوں کا ایک طوفان تھا جو شہزادے کے سامنے کھڑا ہوتا جا رہا تھا، اور کھڑے ہوئے تمام جنوں کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جاتی نگاہ تک اسے جنوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، پھر وہ زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ جنات کا قبضہ تھا۔ ہمارا ایک وزیر کچھ دنوں سے غائب ہے اور باوجود کوشش کے ہمارے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور سانس کو روک دیا۔ وہ دنیا میں موجود سارے جنات سے رابطہ کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے شہزادہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی پیشانی اور گردن پر موجود رگیں پھولتی جا رہی تھیں، خون اس کے گالوں پر اکٹھا ہو رہا تھا۔ 1 2 3 5 سے زائد منٹ گزر گئے۔ شہزادے کی شکل اور حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لغزش واضح نظر آ رہی تھی، اور پھر سامنے موجود جنوں کے دماغ میں شاطر کا چہرہ ابھرا۔ جیسے ہی شاطر کا چہرہ ابھرا شہزادے نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے شاطر کی شکل تمام جنوں کے دماغ میں ڈال دی تھی۔ کیا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے؟ شہزادے نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ کہنے کے بعد شہزادہ خاموش کھڑا رہا، لیکن چند لمحوں میں ہی کچھ جنات بیچ میں سے نکل کر سامنے آئے۔ ان کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ شہزادے کی خدمت میں نکاتب قبیلہ سلام پیش کرتا ہے۔ آنے والے جنات نے شہزادے کو سلام کیا۔ ہم جنات نزدیک ہی انسانی آبادی کے ایک ویران علاقے میں رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ کے وزیر شاطر ہمارے علاقے سے گزر رہے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر ایک شیطان چڑیل نے ان کا راستہ روک دیا، جس کے بعد ان دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی، لیکن اس جنگ میں آپ کے وزیر شاطر جیت نہ سکے اور اس چڑیل کے ہاتھوں مارے گئے۔ کون تھی وہ چڑیل؟ کیا نام تھا اس کا؟ شہزادے نے غضبناک انداز میں پوچھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وزیر شاطر اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اسے مارنے والی ایک چڑیل ہے، اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کا نام تو ہم نہ سن سکے، لیکن اس کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ سامنے کھڑے قبیلے کے ایک جن نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔
یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کی اور سامنے کھڑے جن کے دماغ سے رابطہ جوڑ لیا۔ شہزادہ سامنے کھڑے جن کی یادداشت کو دیکھ رہا تھا اور پھر اسے جلد ہی سفرینہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ مکار چڑیل! شہزادہ آنکھیں کھول کر چلایا، کاش میں نے تمہیں اسی دن ہی مار دیا ہوتا تو آج ہمارا وزیر زندہ ہوتا۔ غصے سے شہزادے کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ بار بار اپنی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا۔ تم نے جنات سے ٹکراؤ کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے چڑیل۔ یہ کہہ کر شہزادے نے کچھ پڑھا۔ وہ ابھی بھی ہوا میں معلق تھا۔ جیسے ہی شہزادے کے لب رکے، اس کے دائیں بائیں 50 کی تعداد میں بہت ہی خوفناک شکل کے جنات حاضر ہو گئے۔ یہ جنات قد کے اتنے لمبے تھے کہ سامنے کھڑے جنات ان جنات کے سامنے بونے لگ رہے تھے، اور شکل اتنی بھیانک کہ سامنے کھڑے جنات بھی کانپنے لگے۔ جا کر سفرینہ چڑیل کو پکڑ لاؤ۔ جیسے ہی شہزادے نے حکم دیا، اس کے ساتھ کھڑے جنات غائب ہو گئے۔ وہ سارے سفرینہ کو پکڑنے کے لیے اڑے جا رہے تھے۔ سکندر اور سکینہ کو سفرینہ کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کو سمجھ بھی کیسے آتی؟ اس وقت تو وہ موت کے منہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب نہ درخان انہیں بچانے آ سکتا ہے، نہ ہی سلیمان اور نہ ہی جالم۔ سکندر سوچ رہا تھا کہ جب تک سفرینہ نہیں جاتی وہ دونوں یہیں خاموش کھڑے رہیں گے، لیکن سفرینہ تو آئی ہی سکندر کے لیے تھی۔ وہ کیسے ان دونوں کو زندہ چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اور اب تو کوئی جن بھی نہیں بچا تھا جو ان دونوں کو سفرینہ سے بچا سکے۔ سامنے کھڑی سفرینہ کچھ سوچ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں اب بھی چاروں طرف گھوم گھوم کر سکینہ اور سکندر کو دیکھ رہی تھیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب سفرینہ نے کوئی بات نہیں کی تو سکندر پریشان ہو گیا۔ اگر سفرینہ یہیں کھڑی رہی اور کہیں بھی نہیں گئی تو؟ سکندر نے سوچا، ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ سفرینہ! اچانک سکندر نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ اوہو، آداب میرے آقا، آداب! بہت عرصے تک آپ کی آواز نہیں سنی، اور اب تو میرے کان بھی آپ کی آواز بھول چکے ہیں۔ شکر ہے آپ نے میرا نام لے کے مجھے پکارا تو صحیح، میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے ترس گئی تھی۔ سفرینہ، تم ناحق بہت سے انسانوں اور جنات کا خون کر چکی ہو، اور اب تم ہم دونوں کو مارنے پر تلی ہوئی ہو، کیوں؟ سکندر نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ناحق؟ تم دھوکے کو ناحق کہتے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے احسان فراموش سکندر، سفرینہ غرائی۔